اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب-ut-Tawheed لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه۔ باب قولی اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مغفرت کی ان الفاظ میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی ذہانت ہے، انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم مشیت کو اس درجے پر لے آؤ کہ دعا میں بھی مشیت استعمال کر لو۔ مشیت اسی کے لیے، اختیار اسی کے پاس ہے، مگر دعا میں طلب ہے، اور طلب جزم کے ساتھ ہو، اپنا افتقار پیش کرو، اپنی حاجت پیش کرو، اور اللہ سے اپنا افتقار پیش کر کے اللہ سے طلب کرو۔ یہاں مشیت نہیں، طلب میں مشیت نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی ان شئت، یہ کہنا غلط ہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب، بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، یہ جملہ سوء ادب پر ہے، اور دوسرا اپنا استغنا گویا پیش کر رہا ہے، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو دے دے، چاہے تو معاف کر دے، نہیں، مغفرت کا محتاج ہے سارے، اس لیے مغفرت طلب کرو پورے جزم کے ساتھ، اصرار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس معاملے میں اپنے استغنا کا اظہار یہ سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ تم مغفرت کے محتاج ہو، اور مغفرت کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو، جنت کا داخلہ گناہوں کی بخشش کے بغیر ناممکن۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکال دی؟ اتنی تکریم تھی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، مسجود ملائکہ بنا دیا، جو فرشتے صدیوں سے اللہ کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان فرشتوں کو چکا دیا،
اس آدم کے سامنے جس نے اب تک ایک سجدہ نہیں کی. یہ تکریم. پھر بغیر عمل کے جنت دے دی، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. یہ تکریم ہے. ان سے ان کی بیوی بنا دی انسیت اور محبت کے لیے. پھر کیوں نکال دیا؟ جس درخت سے روکا تھا اسے چکھ لیا. یہ نہیں کوئی بے تحاشا کھا لیا، صرف چکھا. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. جو ہی چکھا برہنا ہو گیا. اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا اور فوراً کہا کہ اتر جا جنت سے، زمین پہ اتر جا. یا اللہ توبہ کا موقع دے دے، زمین پہ جا کے کرو. ایسا کیوں؟ آنن فانن. اس لیے کہ گناہ اور جنت یہ دو متضاد چیزیں. اگر جنت ہے تو گناہ نہیں، گناہ ہے تو جنت نہیں. آدم علیہ السلام تک کو نکال دیا. اللہ کا قانون کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. تو یہ مغفرت کی اہمیت ہے، گناہوں کی بخشش کی اہمیت ہے. اور تم کہو کہ ان شئت، یا اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے. کیا تم اتنے مستغنی ہو گئے؟ نہیں، اپنے خوف کا اظہار کرو. اس سوال میں عزم اور جزم کا مظاہرہ کرو، اصرار کرو، بار بار توبہ کرو. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے دعا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ. یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، جو باریک ہوں وہ بھی معاف کر دے، جو موٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، صغیرہ و کبیرہ، جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے. وسرہ و علانیتہ، جو مخفی ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ ہیں وہ بھی معاف کر دے. اتنی تفصیل سے آپ دعا نہیں کرتے، لیکن مغفرت کے بارے میں اتنی تفصیل کہ بندہ مفتخر اس بارے میں اپنے پروردگار کا. گناہوں کی بخشش کے تعلق سے جنت کے داخلے کے دو اسباب ہیں. ایک گناہوں سے پاک صاف ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا اور اس کی رحمت. لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. یہ ایک سبب ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش. گناہوں کی بخشش. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. آؤ تمہیں بتائیں ایک تجارت جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی. آؤ تجارت کرو مجھ سے، سودا کرو. اللہ تعالی نے تجارت کا لفظ استعمال کیا. ہم تاجروں کے لیے، ہمیں تجارت سے خوشی ہوتی، اور مجھ سے تجارت کر لو. یہ تجارت آخرت کی بڑی تجارت ہے. کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر. یہ تجارت اس جہان کی اس جہان کے ساتھ. کتنی بڑی تجارت، اور اللہ کے ساتھ. اس کا عوض کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لوں گا. اس تجارت کے عوض تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ کام کر لو. اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، رسول پر ایمان، ان کی سچی اطاعت، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. اس کا صلہ کیا ہے؟ آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پہلے تمہارے گناہ معاف کروں گا. جب گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے تو یدخلکم جنات، پھر تمہیں جنت میں داخل کروں گا. لیکن جنت کے داخلے سے مقدم گناہوں کی بخشش ہے. اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ گناہوں کی بخشش ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے. جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں، اور جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، اللہم اغفر لی ان شئت. اس طرح دعا مت کرو، بلکہ عزم کے ساتھ کرو، جزم کے ساتھ کرو، اصرار کے ساتھ کرو. یا اللہ مجھے معاف کر دے، جیسے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ان شئت لا یقل احدکم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب ابو ہریرہ کی روایت سے. لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے. اللہم ارحمنی ان شئت، چاہے تو مجھ پر رحم فرما. اور یہ دونوں چیزیں جنت کے داخلے کی بنیاد ہے، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت. اور بندہ اس میں ان شئت
یعنی مشیت کو سامنے لائے، ایسا نہیں. ہم جملوں میں بعض اوقات بولتے ہیں اللہ یہدیک انشاءاللہ، اللہ تجھے ہدایت دے اگر اللہ چاہے. نہیں، یہ غلط ہے جملہ. اللہ یہدیک اللہ، یغفر اللہ لک انشاءاللہ، اللہ تجھے معاف کر دے اگر اللہ چاہے. یہ دعا تھوڑی، اس دعا میں تو بددعا چھپی ہوئی ہے. نہیں، اس تعلیق کے بغیر دعا کرو اور دعا دو. یغفر اللہ لک، تجھے اللہ معاف کرے. یہ نہیں کہ یغفر اللہ لک انشاءاللہ، اپنے لیے دعا کرو اس تعلیق کے بغیر. ولی مسلم ولیعظم الرغبہ، بڑی رغبت پیش کرے، رغبت بڑے انداز سے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی رغبت پیش کرے. فإن اللہ لا يتعظم شيء اعطاه، اللہ تعالیٰ جو چیز دیتا ہے اس کے لیے بڑی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی چیز مانگ رہا ہوں، میرے لیول سے بڑی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں. آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے بڑی جنت. بڑا سوال کرو، سب سے بڑا سوال، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد ثم سألونی فأعطی کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو، تمہارے تمام اگلے پچھلے جن اور انسان سب، تخلیق آدم سے لے کر وہ شخص جو قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہوگا، سب ایک جگہ آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں. ایک ہی وقت میں مانگیں، لائن بنا کر نہیں کہ باری باری مانگ رہے، ایک ہی وقت اپنی اپنی بولی میں مانگیں، جو چاہے مانگیں اور میں سب کو دیتا جاؤں، اسی وقت دیتا جاؤں، سب کو دے دوں. ایک ہی وقت سب نے مانگا، ایک ہی وقت سب کو دے دوں تو ما نقص ذلک مما عندی، سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. جیسے سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہو، کتنا پانی کم ہو، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہے. یہ اس کی دین اور عطا ہے. لا يتعاظم شيء، جو چیز وہ دیتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی نہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 00973 34124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.